ولد علی الوالد ان یحسن اسمہ ویحسن ادبہ ویعلمہ القرآن. آج ہم جب اولاد اللہ سبحانہ وتعالیٰ عطا فرماتا ہے، اللہ سب کی ماؤں کی گودیاں سلامت رکھتے، جب اللہ اولاد دیتا ہے ہم اس کے مستقبل تک کے فیصلے کرتے ہیں. حق ہے آپ کو کرنے کا، ہر ماں کو حق ہے. بنیادی طور پر فنڈامنٹلی جب آپ دیکھیں پیغمبر نے 3 چیزیں متوجہ فرمائی. نمبر 1 فرمایا اس کا اچھا نام رکھو. اسی کے تحت ایک روایت اور پیغمبر نے فرمایا تسموا باسماء الانبیاء، سب سے خوبصورت نام انبیاء کرام علیہ السلام کے. پھر اس کے بعد فرمایا وہ ان یحسن ادبہ، اس کو اچھا ادب سکھاؤ. آج ہمارے معاشرے میں ڈگری ہولڈرز تو بہت ہیں، ادب تہذیب ان میں نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ بچپن سے وہ چیز نہیں آئی. اور تیسری چیز جو بالکل ہمارے یہاں معذرت کے ساتھ میں یہ کہوں گا کہ جس سے بالکل صرف نظر ہے وہ ہے تعلیم القرآن، قرآن سیکھنا اور سکھانا. آج ہمارے معاشرے میں قرآن پڑھانے والے اور پڑھنے والے کی کتنی ویلیو ہے یہ مجھے بھی پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے. سب سے لاسٹ جس رینک پہ ہم نے رکھا ہوا ہے وہ ہمارا مؤذن ہے یا ہمارا جناب قاری قرآن. پیغمبر اکرم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، متفق علیہ حدیث. حضور نے فرمایا تم میں بہترین آدمی وہ جو قرآن سیکھے اور سکھائے. ماہ رمضان ماہ قرآن تھا جو کہ گزر گیا ہے. 1-2 ساتھ ہیں ہمارے پاس، 1-2 دن موجود ہیں ہمارے پاس. اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم سکھائیں اچھی قرأت کے ساتھ، اچھے لہن کے ساتھ. بچپن سے ایک تجربہ دیکھا گیا ہے، مشاہدے میں یہ بات ہے، تمام پینل گواہی دے گا، جو بچے بچپن سے قرآن پڑھنے والے ہوتے ہیں نا ان کا حافظہ اچھا ہوتا ہے. عجیب تاثیر ہے قرآن مجید میں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کلام ہے. پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ ان کا حافظہ اچھا ہوتا ہے. اور ایک اور چیز میں نے نوٹ کی، جو بچپن سے اب تک جن کی عادت ہے نا قرآن پڑھنے کی، ان کو نظر کے چشمے کبھی نہیں لگے. تو اب بعض اوقات ہو سکتا ہے کوئی جینیٹکلی پرابلم ہو یا کوئی اور دیگر آج کل ہم جو ٹی وی لائٹس گیمز یہ چیزیں اس کے علاوہ، لیکن ایک عام طور پر جو دیکھا گیا قرآن کا فیض ہے، قرآن کا نور ہے. تو پہلا حق سب سے اچھا یہ ہے کہ اس کا اچھا نام رکھیں، بامعنی نام ہو، اسلامی نام ہو، شریعتی نام ہو، شریعت کے مقدسات پر نام ہو. اس کے بعد اچھا ادب تہذیب سلیقہ، بچوں کو سلام کرنا، شیک ہینڈ کرنا. آپ وہ سلام کو شیک ہینڈ کہہ دیں انگلش میں، ہمیں اس میں کوئی ایشو نہیں ہے، آپ شیک ہینڈ کہہ دیں، لیکن اس کو ایٹ لیسٹ سکھائیں تو کہ کوئی بڑا ہے آپ کھڑے ہیں اس کے سامنے ہاتھ کھڑے ہیں. وہ بچے ایسے پاؤں پھیلائے بیٹھے رہتے ہیں، ان کے منہ پر موبائل گیم کا چل رہا ہے، جناب منہ سے بڑے بڑے چشمے بچوں کے لگے. بالکل بچے مڑ کے بھی نہیں دیکھتے. اور تیسری چیز تعلیم قرآن، عادت بنائیں بچوں کی. جب بچہ اس قابل ہو کہ مدرسے جانے کے قابل ہے، آپ بچوں کو اور بچیوں کو اچھی تعلیم، گھر میں اچھی قراء موجود ہیں خواتین، ان سے پڑھوائیں تاکہ بنیادی حق والدین پر جو اولاد کا وعدہ ہو سکے. اچھا، اور یہاں پہ جیسے علامہ صاحب نے بات کی، ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں عائشہ کہ مہنگی سے مہنگی دنیاوی تعلیم دلوا دیتے ہیں، لیکن کوشش کریں گے کہ جو آئے، جو قاری صاحب بھی آئے، جو قاریہ بھی گھر پہ آئے، وہ سستی سے سستی جو ہے نا وہ کم سے کم پیسوں میں بچوں کو اچھا سے اچھا پڑھا دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دینی میں ٹینشن نہیں ان کو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اصل میں جو ہم آج کل جتنے بھی مسائل کا سامنا کر رہے ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمیں جس بات کو اہمیت دینی تھی ہم اہمیت ہی نہیں دیتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہم نقصان اٹھا رہے ہیں. نہ ہم مؤذن کا اس طرح سے ادب کرتے ہیں جس طرح سے حق تھا، نہ علماء کا ادب کرتے ہیں، نہ ایون کہ آپ دیکھیں نا ادب کے نام پر ادب تو ہم قرآن کا بھی کرتے ہیں کہ اس کو اٹھا کے اوپر بہت اوپر رکھ دیتے ہیں، جہاں تک ہمارا ہاتھ بھی بڑی مشکل سے پہنچتا ہے، اور اس پر مٹی بھی لگی ہوئی ہوتی ہے. کئی دن ہوتے ہیں جو وہ قرآن کھلتا ہی نہیں ہے. تو دراصل بات یہ نہیں ہے کہ ہم انسانوں کو ویلیو نہیں دیتے ہیں، بات یہ ہم نے قرآن کی اہمیت کو سمجھا ہی نہیں ہے. اگر ہم قرآن کی اہمیت کو سمجھ جاتے تو ہم معلمین کو بھی اہمیت دیتے ہیں. آج جو فقدان پایا جا رہا ہے نا وہ قرآن کی اہمیت کو، یہی وجہ ہے کہ آج کل جب نماز جنازہ کے کوئی مسائل ہوتے ہیں تو اولاد آگے نہیں آتی ہے، بلکہ ہم ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ نماز جنازہ کون پڑھائے گا. ایون جب غسل دے رہے ہوتے ہیں، میں بہت ساری بچیوں کو دیکھتی ہوں کہ جب ہمارے پاس کال آتی ہے کہ باجی امی کا انتقال ہو گیا ہے یا خالہ کا انتقال ہو گیا ہے، تو ان کے گھر میں کوئی ایسا نہیں ہوتا ہے. وہ صرف ان کو جو بنیادی مسائل ہیں وہ نہیں پتہ ہوتے ہیں، ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا ہے کہ کفن میں کتنے کپڑے ہیں، معلوم ہی نہیں ہوتا ہے. آپ یقین کریں اس وقت نور فاطمہ کی عمر 9 سال ہے، لیکن نور فاطمہ کو پورا غسل کا طریقہ آتا ہے کہ وہ اگر میرا انتقال ہو جاتا ہے تو وہ میں نے اس کو بالکل تیار کر کے رکھا ہے کہ کس طرح سے غسل دینا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ آپ بچوں کو تعلیم دیں گے. یہی وجہ ہے کہ ہم کیا دیکھتے ہیں کہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ان پر ہماری نسلیں قربان ہیں، کہ جب وہ جناب حسن آتے ہیں تو وہ
باقاعدہ طور پر پوچھتی ہیں کہ آج بابا نے کیا تعلیم دی ہے. آپ دیکھیں نا کہ کتنی عمر ہے, جب تک بیوی حیات رہی ہیں تو اس وقت تک عمر کیا ہے جناب حسن کی, کتنے چھوٹے ہوں گے وہ جب نانا کا خطبہ سن کر آتے ہوں گے, تو اس وقت پوچھ رہی ہیں کہ مسائل کیا بیان کیے گئے بیٹے آپ بتائیے, اور پھر جناب علی کو بتاتی ہیں کہ حسن تو ایسے ہی گفتگو کرتے ہیں, ہو بہو ایسے بات کرتے ہیں جیسے نانا جان نے بابا جان نے بیان کیا ہے. تو پتہ کیا چلا کہ اولاد کے اوپر قو انفسکم اہلیکم نارا, حکم یہی ہے کہ اپنے آپ کو بھی بچانا ہے جہنم کی آگ سے اور اپنی اولاد کو بچانا ہے. بچائیں گے کیسے جب آپ قرآن سے دور رکھے ہوئے ہیں, اسلام سے دور رکھے ہوئے ہیں, اسلام کی بنیادی باتیں بچے کو نہیں معلوم, تو ہم نہیں بچا سکتے. اور پھر ہم دعائیں کرتے کہ اللہ پاک ہماری اولاد کو ہماری بہترین صدقہ جاریہ بنائے, جبکہ اس کو ایسی تعلیم ہی نہیں دیتے کہ وہ ہماری اچھا صدقہ جاریہ بن سکیں. اچھا, بہت ساری جگہوں پہ مجھے بتائیے گا صاحب, ماں باپ بھی نا بچوں میں کچھ موازنہ کرنے لگ جاتے ہیں, یا تو اپنی اولاد کے اندر پھر بچے کا مسلسل کانسٹنٹ دوسرے بچوں سے کمپیریزن کر رہے تھے, جو کہ بچے کی اپنی مینٹل ہیلتھ کے لیے اچھا نہیں ہے. تو ایسے معاملات کو پھر ہم کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے, اس میں بھی ہمیں حضور علیہ السلام کی سیرت کو پیش نظر رکھنا ہے. نبی علیہ السلام نے حضرت بلال سے اذان کا کام لیا ہے, میدان جنگ میں قائد کا نہیں. حضرت خالد بن ولید کو نبی علیہ السلام نے لشکر کا سربراہ بنایا ہے, ان کو سیف اللہ کا. مولا علی شجاعت بہادری, ان کا تو مقام وہ ہر میدان میں. لیکن باقی صحابہ کرام, حضرت حسان بن ثابت آپ سنتے رہتے ہیں, انہوں نے یوں کہا فإن ابی ووالدتی وردی لرد محمد منکم وقاؤ, لیکن وہ میدان جنگ کے آدمی نہیں تھے, وہ اس میدان کے آدمی تھے. تو نبی علیہ السلام نے ان کو اس میدان میں آگے بڑھایا. تو یہ چیز ہمیں کیا بتاتی ہے, یہ بتاتی ہے کہ ہمارے گھر میں بچے, ایک بچہ ذہنی صلاحیت میں آگے ہوتا ہے تو وہ جو کام کر سکتا ہے دوسرا نہیں کر سکتا. پھر ہمارے چچا کے بچے ہیں تو وہ جس حیثیت سے کام کرتے ہیں اس حیثیت سے ہمارا نہیں. بچے پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے. آپ کے اسکول آج کل, میں کسی پر جو ہے نا وہ اعتراض نہیں کر رہا, 10-10 کلو کے بیگ آپ ان کو لگا دیتے ہیں اور پھر جناب وہ کہتے ہیں جی یہ بھی پڑھو یہ بھی پڑھو. حالانکہ شریعت تو یہ کہتی ہے, نبی علیہ السلام نے ابھی جو بات ہوئی, نبی علیہ السلام نے کیا تعلیم فرمائی ہے. دیکھیے قرآن مجید فرقان حمید میں حضرت سیدنا لقمان وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں کہ آپ نماز قائم کرو, اقم الصلاۃ وامر بالمعروف ونہی عن المنکر, کہ نیکی کا حکم دو برائی سے منع کرو. یہ کام کس کو کرنا ہے؟ سب سے پہلے اپنی اولاد کو کرنا ہے. پھر نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا, اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ. کون کون سی 3 چیزیں؟ قرآن کی تلاوت, میری محبت اور میرے اہل بیت کی محبت. پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, قرآن اور اہل بیت. تو یہ ذرا آپ دیکھیے کیوں یہ کہا گیا. ہم نے یہ دیکھنا, ابھی سیدہ پاک کا تذکرہ ہوا تو وہ تو وراء الورا ہے نا, ان کی تو کوئی بات ہی نہیں. لیکن ہم نے ان کے در سے خیرات تو لینی ہے نا, علم کی خیرات ہو, تقویٰ کی ہو, گھر میں تربیت کی ہو. تو آپ ذرا دیکھیے کہ ماں بچے کو, آج کل جتنے بچے ہوتے ہیں نا تو کہتے ہیں آپ کی مادری زبان. ارے بابا, باپ کی زبان بھی تو وہی ہے نا. تو یہ کیوں نہیں کہتے باپ کی زبان؟ کیونکہ پہلی تربیت جو ہے وہ ماں کی گود ہے. تو ماں نے اس کو دودھ بھی پلانا ہے, اس کو اٹھانا بھی ہے. یہ جو اللہ کے ولی ہوئے, جب یہ عورتیں حمل میں ہوتی تھی تب بھی وہ تلاوت قرآن کرتی تھی, اور اس کے اثرات یہ ہوتے تھے, کوئی مانے نہ مانے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا تھا نا تو وہ استاد کے پاس جاتا, استاد کہتا بسم اللہ الرحمن الرحیم, تو بچہ اعوذ باللہ سے شروع کر کے 2 سپارے زبانی سنا دیتا تھا. کہاں پڑھا ہے؟ چونکہ پاکیزہ ماحول میں مائیں تلاوت کیا کرتی تھی, مائیں درود شریف پڑھتی تھی, مائیں جھاڑو لگاتے ہوئے بچے کو, کہتی ہے کہ بچہ سنتا ہے. جی سنتا ہے. تو یہ آج اگر سائنس تسلیم کر رہی ہے تو 1400 سال پہلے کریم آقا نے یہ ساری چیزیں ہمیں بتا دی ہیں. اس لیے ہماری گزارش یہ ہے, سب سے پہلے ماؤں سے ہاتھ جوڑ کے جب بچے کو دودھ پلائیں نا تو پاکیزہ ہو کے درود پڑھ کے پلائیں. نبی علیہ السلام پر جب درود, آل اور آل محمد پر درود پڑھیں گے نا تو پھر اس کی برکتیں میسر آئیں گی, رحمتیں ملیں گی. اور پھر آپ دیکھیں گے کہ وہ بچہ جب بڑا ہوگا نا تو وہ بچہ دوسرے بچوں سے مختلف ہوگا. کیوں مختلف ہوگا؟ کہ آپ نے اس کو قرآن اور درود کے سائے میں پروان چڑھایا ہے. یہ آپ کا حق ہے. آپ اپنے اولاد کی تربیت اس نیج پر کریں جس نیج پر نبی علیہ السلام نے کرنے کا حکم دیا. دیکھیں نبی علیہ السلام, بچہ آ رہا ہے تو ممبر چھوڑ رہے ہیں نا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو سینے سے لگا رہے. ایک صحابی کو نبی علیہ السلام نے بلایا اس غرض سے کہ ان کو کہیں کسی جگہ پہ سربراہ بنا کے بھیجنا تھا. تو نبی علیہ السلام کے پاس مدینے کے کچھ بچے تھے, حسن و حسین نہیں تھے.
مدینے کے بچے تھے، یتیم تھے یا غریبوں کے بچے تھے، تو نبی علیہ السلام نے اس بچے کا بوسہ لیا. اس بچے پر بھی قربان جائیں کہ جس کے ساتھ لبہائے نبوت لگ رہے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ صحابی کہنے لگے آپ بچوں کا بوسہ لیتے ہیں؟ میرے تو اپنے بچے، میں نے کبھی ان کا بوسہ لے لیا. حضور نے فرمایا تو اس کا اہل نہیں ہے. تو بچوں سے پیار کیجئے، خاص طور پر بچیوں سے. آج لوگ بچیوں کو الگ جو ہے نا وہ اہمیت دیتے ہیں. میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں، بیٹے اللہ کی نعمت برکت ضرور ہے، لیکن بیٹیاں جس طرح سے پیار کرتی ہیں نا اپنے باپ سے خاص طور پر، وہ بچے نہیں کر پاتے. تو اس لیے بیٹے اور بیٹی میں تفریق نہ کریں. ہاں جو فرق اللہ نے رکھا وہ فرق تو رہے گا کہ بچی جب بڑی ہوگی تو اس کے معاملات الگ ہوں گے، بچے کے الگ ہوں گے، لیکن آپ فرق نہ کریں. کہ بچی کو آپ نے سستے اسکول میں پڑھایا ہوا اور بچے کو جو ہے وہ اچھے اسکول میں پڑھا رہے ہیں، ایسا نہ کیجیے گا. اچھا کچھ خوش قسمت لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ پاک نے ان کے گھر میں ڈفرینٹلی ایبلڈ بچے پیدا کیے ہیں، تو ان بچوں کے کیا حقوق ہیں؟ اور پھر ماؤں کو بتائیں جو مائیں میں دیکھ رہی ہیں کہ جب وہ ان بچوں کا خیال کرتے ہیں تو پھر اللہ پاک کو کتنا اچھا لگتا ہے. دیکھیے اولاد کے حیثیت سے دیکھیں گے تو چونکہ وہ آپ کے نسب سے ہے، آپ کی اولاد ہے، تو اس جہت سے تو محبت اور زیادہ کرنی ہی کرنی ہے. لیکن جب خدا نخواستہ اگر فزیکلی ڈسیبل ہے یا مینٹلی ڈسیبل ہے تو وہ آپ کی توجہات کا مرکز اور زیادہ ہونا چاہیے، پھر آپ کا اجر و ثواب اور زیادہ بڑھ جائے گا. ہمارے معاشرے میں المیہ یہ ہے کہ آپ تو ڈسیبل کی بات کر رہی ہیں نا، ہم تو بیٹی کو اس لیے ترجیح دیتے ہیں کہ اس نے تو کسی اور گھر جانا ہے. اس پہ ہم کر چکے ہیں آپ کے اس کو تو کسی اور گھر جانا ہے. جی جی، اس کو تو بس پڑھائی امانت ہے بھائی، آپ کی بیٹی ہے، اچھی تعلیم دلائیں، یہ کل جا کر ایک اچھے خاندان کی بنیاد ڈالے گی وہاں پر. چنانچہ اکرام اولاد کے حوالے دیکھیے، اولاد بچپن سے آج جو اولاد میں ماں باپ میں آپ فرق دیکھ رہے ہیں اس کا ایک بڑا ریزن ہے. بچپن سے آپ نے اولاد کو ان کے رومز الگ الگ کر کے دے دیے، اولاد کو تو آپ نے خود دور کیا ہے. مجھے معاف کیجیے گا، اگر وہ اس وقت آپ کو اولڈ ایج ہوم میں ڈال کر آ رہے ہیں تو اس کی ذمہ داری آپ پر آ رہی ہے. آپ نے انہیں بچپن میں ٹائم کب دیا؟ کب آپ ان سے قریب ہو کے بیٹھے؟ آپ نے پرائیویسی کے نام پر ان کے رومز الگ کر دیے، آپ کو اتنا دیا تھا، آپ ان کو قریب رکھیں، ان سے قریب لگائیں. دیکھیں نا، اولاد میں والدین میں انڈرسٹینڈنگ اتنی ہونی چاہیے کہ اگر باپ خواب میں یہ دیکھ کر آئے کہ میں بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں تو حکم نافذ نہیں کر رہا، بلکہ حکم یہ آ رہا ہے کہ کیا بنیا فنظر ماذا ترا، بیٹا آپ کی رائے کیا ہے. جب باپ یہ والا رویہ اپنائے گا تو پھر بیٹے کا جواب یہ آئے گا کہ آپ وہ کریں جو اس کا اللہ نے حکم آپ کو دیا ہے. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. کیا کہنے، آپ اپنے حکم کو انفورس نہ کریں. اچھا میں یہیں سے کنٹینیو کروں گی، مجھے ایک چھوٹی سی بریک لینی، بریک کے بعد حاضر ہوتا ہے.